جان تمہیں کچھ سوچنا اور یہ کہا کہ اس کا فیصلہ سمجھتے آپ ہیں؟ نہیں، میں آپ کو ایک چیز نہیں، یہ ذرا غلط بات بالکل، اور یہ اسی طرح آتی ہے کہ چیف جسٹس نے ہمارے حق میں بیان دیا. کیا بیان دیا چیف جسٹس؟ کیا بیان دیے آپ؟ کہ اعتزاز کی پٹیشن پر لطیف کوسا نے یہ کہا یہ جو بیان ہم نے دیا انہوں نے ریپروڈیوس کیا، اس میں کیا ہے ولی اللہ جان تمہیں کچھ سوچنا اور یہ کہا کہ اس کا اٹارنی جنرل صاحب جواب دیں گے. تھینک یو. میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک چیز بھی پہلے مجھے پوچھی گئی تو اس حوالے سے میں بولنا چاہتا ہوں وہ کہ ہم جب ملاقات کرنے گئے چیف جسٹس کو سے تو چیف جسٹس نے دوسرے دن کیس لگا دی. یہ غلط امپریشن ہے جسٹس طارق صاحب کو. میں ان کو کسی متنازع بحث میں نہیں لانا چاہتا، پر کیونکہ پوچھا جاتا ہے ہر جگہ کہ آپ ایک دن رہے وہ دوسرے دن لگ گیا کہ جس دن ہم ملے ہیں اول جس طرح خاصا سردار صاحب نے کہا کہ وہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا، دفاع عامہ کا کیس تھا. میرا کیس مجھے تو ابھی تک کوئی فوجی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، تو میں جہاں کوسا کو کیا گیا تو وہ ایک پبلک انٹرسٹ کیس تھا. میرا کوئی پلاٹ نہیں تھا جس کے بارے میں کیس تھا، میری کوئی شوگر مل نہیں تھی جس کے بارے میں کیس تھا. ایک پبلک انٹرسٹ. دوسرا، میں ایک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں. ہر مرتبہ جب کیس جلدی لگوانا ہوتا ہے چیف جسٹس کو، ہم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، سندھ ہائی کورٹ، کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، اس کو مل کے ایک ہی طریقہ ہے ارلی ہیئرنگ یا سیم ڈے ہیئرنگ. درخواست گزار کے طور سے تو نہیں درخواست گزار کیوں نہیں جا سکتا؟ کس نے روکا ہے درخواست گزار کو؟ یہ آپ یہی آپ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. کیا درخواست گزار سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نہیں رہے گا؟ کوئی اس کی ذاتی کوئی ملکیت کا مقدمہ تھا؟ آخری بات اس کے بارے میں ایک چیز بتا دوں. یہ غلط فہمی جج صاحب نے پیدا کر دی ہے کہ ہم دوسرے دن کیس لگا، ہم ملے ہفتے کے روز سیٹرڈے کو، کیس لگا تھرسڈے کے روز، 3 دن 4 دن 5ویں دن وہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی مائنڈ اپلائی کی ہوگی، اپنے لوگوں دوستوں سے کنسلٹ کیا ہوگا. یہ نیکسٹ ڈے لگا ہی نہیں. اگر نیکسٹ ڈے بھی لگا ہوتا تو بھی کوئی تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا. اس میں ہوتا ہی ہوا کہ سیم ڈے آپ لگوانے کی بھی ریکویسٹ کرتے ہیں. اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. جی سر یہ بتائیں کہ ایک طرف اٹارنی جنرل صاحب حکومت کو پیش کریں، دوسری طرف ڈیفینس منسٹری کا پرائیویٹ وکیل پیش ہو رہا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور دونوں دیکھیں، پریفرنس ہمیشہ اٹارنی جنرل کی ہوتی ہے. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میرا جو ہے وفاقی وزیر جو ہے اس کا وکیل میرے کندھے پہ چڑھ کے کوئی اور بات کرے. یہ ان کی اپنی جو کنفیوژن ہے حکومت کے اندر، اپنی جو دراڑ ہے یا اپنے ایک فکری انتشار ہے، وہ ان سے پوچھیے گا. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پرائیویٹ وکیل جو ہے، وہ بھی حکومت کا کسی وزیر کا، وہ آ کر اٹارنی جنرل کے کندھے پر سوار ہو جائے. یہ کبھی ہوا نہیں ہے. اس میں آپ کو یہ چیز بھی یاد کروں کہ یہ بیسیکلی اٹارنی جنرل ہیز دی فرسٹ رائٹ آف آڈینس کسی بھی کیس میں، کسی دنیا میں، دنیا ساری میں. عدالت جو پوچھتی ہے وہ خود کھڑا ہو جائے، جس طرح لیڈر دی اپوزیشن ہاؤس میں ہوتا ہے کھڑا ہو جائے، ڈبیٹ ہیز ٹو گو ٹو ہم. اس طرح اٹارنی جنرل بیٹھا ہوا کسی سول کورٹ میں، کسی ہائی کورٹ میں، کسی جج میں، اگر وہ کھڑا ہو جائے کہ میں نے بات کرنی ہے پروسیڈنگ، ہی ہیز دا رائٹ آف فرسٹ آڈینس. تو اس میں اب گورنمنٹ کا بڑا عجیب موقف ہے. 3 جج اپنے آپ کو علیحدہ کر گئے، فیض صاحب، طارق مسعود صاحب اور منصور علی صاحب، 3 ججز. اور اب گورنمنٹ آبجیکشن لے رہی ہے. پھر کہتے ہیں فل کورٹ بٹھاؤ. فل کورٹ کدھر سے فل کورٹ لائے؟ اب کہتے ہیں فل کورٹ لاؤ. تو یہ ان کو اپنا کچھ سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ کو میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو فوج کو بھی اور آرمی چیف کو بھی مشورے دیتے ہیں وہ یہی لوگ جاتے ہیں. یہ جو وزیر صاحب، یہ وکیل صاحب کھڑے ہو گئے تھے، اب یہ جا کے مشورے آن بہاف آف دی گورنمنٹ. اٹارنی جنرل تو شریف آدمی ہے، مجھے لگتا ہے اس سے میں توقع نہیں کرتا ہوں، پر جو باقی ہیں، جو ان کے یہ لا منسٹر ہیں، جو ان کے اب ڈیفینس منسٹر ہیں،
وہ چونکہ ڈیفینس کے حوالے سے ان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ جا کے بالکل غلط مشورہ دے رہے ہیں، اور یہ فوج اور عدلیہ میں ایک درمیان ایک ٹکر چاہتے ہیں نواز شریف، وہ کہتے ہیں فوج کے حوالے کرو، یہ خود کرے گی، ان کی ٹکر ہو اور ہم راج کریں۔ یہ آرمی چیف کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ فوجی عدالتیں اگر لگانی ہے تو ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرو گے تو لگے گی، جیسے پہلے بھی ہوا 21 اور 23 میں۔ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس وقت اعتراض ہے، اس اسٹیج پہ اتنی بحث ہو رہی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ بحث ختم ہو جائے گی یا اس کا فیصلہ کوئی آ جائے گا؟ آخری سوال، بینچز کی تشکیل اور سماعت کے لیے درخواستوں کا مقرر ہونا، فکسیشن ہونا، اس پر جو فریقین کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ جب سے یہ سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، اعتراضات عموماً گورنمنٹ کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں اور کئی دفعہ جو اپوزیشن ہے اس کی جانب سے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور جو حال ہی میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ آیا ہے اس میں کوئی معقول طریقہ کار نہیں لگا آپ کو، اور اس طرح کا کوئی طریقہ کار اگر ہو جس میں فریقین جو ہیں ان کے تحفظات دور ہو سکیں؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دیکھیں جو بینچز کی تشکیل کا مروجہ قانون ہے اس کے مطابق تو چیف جسٹس صاحب اس سے بھی آگے گئے اور انہوں نے فل ساروں کو کہا کہ آئیے، ساروں کو کہا کہ آئیے۔ ہماری خواہش بھی تھی یہی، ہم نے بھی یہی کہا کہ اس میں تنازع نہیں ہونا چاہیے، سب ججز کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ کیا سویلینز کو ملٹری کورٹ سٹرائک کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے آئین میں، اور آئین کے تحفظ کا آپ نے حلف اٹھا رکھا ہے۔ پاکستان کے عوام کو بڑی وضاحت کے ساتھ سبھی جج اس چیز کا فیصلہ کر دیں، ہمارے سر آنکھوں پر جو بھی فیصلہ ہوگا، اور عوام بھی اس پر اب اس کو متنازع کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ سینئر وکیل بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، آپ نے بھی بات کی کہ ان کا فارمولہ ہے کہ معاملات کو فوج کے حوالے کرو اور خود راج کرو، یہ فارمولہ انہی کا ہے یا اس سے پہلے بھی مختلف سیاسی جماعتوں کا مختلف ادوار میں رہا ہے؟ ذرا یہ بریف کر دیجیے۔ مختلف ادوار میں رہا ہوگا، پیپلز پارٹی کا کبھی نہیں رہا۔ ایک چیز آپ کو بتاؤں، میں انٹیریئر منسٹر بھی رہا ہوں پیپلز پارٹی کا، اور میں اس وقت بھی 1988 to 1990 بہت بحث تھی کہ سندھ میں آرٹیکل 245 کے تحت کو نافذ کر کے، اور آرمی چیف اور پریزیڈنٹ غلام اسحاق ہم پہ دباؤ ڈالتے تھے، بی بی شہید پہ دباؤ ڈالتے تھے کہ آپ یہ فوجی عدالتیں لگنے دیں ورنہ سندھ میں افراتفری رہے گی، ایم گولی بند لاشیں اور وہ بڑا۔ اب ہم نے بی بی کا یہ فیصلہ تھا کہ میری گورنمنٹ ڈسمس کر دیں، میں نے ملٹری کورٹس نہیں لگے۔ اب ملٹری کورٹس کا نہ لگایا جانا، یہ ایک اس کی وہ چارج شیٹ جس پہ بی بی کو ڈسمس کیا گیا، اس میں ایک چارج تھا کہ آپ نے آرٹیکل 245 کو انووک نہیں کیا۔ تو ہم پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ صادق نہیں آپ کی بات پر بیرسٹر صاحب اب آپ کوئی نئی وکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں، نئی وکیلوں کی تحریک؟ اگر ضرورت پڑی تو چلے گی، اگر ضرورت پڑے تو چلے گی۔ تھینک یو۔